السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ K24 نیوز روم سے میں آپ کا میزبان سلمان اطہر قاسمی بیجاپور کرناٹک سے۔ ناظرین، بڑی اور اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ خبر رکھنے سے پہلے اپیل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین خبریں مل جایا کریں۔ ناظرین، ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ اتر پردیش آپ جانتے ہیں جہاں کے قانون کی حالت کیا ہے، خون ریزی اور ڈکیتی چوری ایک عام سی بات ہے۔ لیکن یہ خبر رکھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ماں جسے کہا جاتا ہے، یعنی جسے ماں کہتے ہیں، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، لیکن ماں کا ادب و احترام آج ہمارے دلوں میں کتنا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش میں ایک 70 سال کی بیٹی، یعنی جس بیٹی کی عمر 70 سال ہے، 70 سال کی مہیلا اپنی 100 سال کی عمر دراز بزرگ ماں کو 1500 روپے وظیفے کے لیے 1500 روپے وظیفہ حاصل کرنے کے لیے 4 پائی پر ڈال کر کھینچتے ہوئے بینک لانے پر مجبور ہو گئی۔ یہ واقعہ 9 جون کو ضلع تاؤ پگاڑا کے علاقہ بار گاؤں کی ایک بینک میں پیش آیا۔ اس حادثے کا علم اس وقت سامنے آیا جب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو گیا۔ 70 سال کی بیٹی جس کا نام ہے پونجی مئی دئی کا کہنا ہے کہ کئی بار میں بینک 1500 روپے پینشن جاری کرانے کی غرض سے گئی، لیکن بینک ملازمین نے یہ کہہ کر مجھے واپس کر دیا کہ تمہاری ماں کو لانا ضروری ہے، پینشن اس وقت جاری نہیں ہوگی جب تک تمہاری ماں بینک نہیں آئے گی۔ اس 70 سالہ خاتون نے اپنی لاچار ماں کو، جس کی عمر 100 سال ہے، 4 پائی پر لاد کر پلنگ کو گھسیٹتے ہوئے، یعنی اپنی والدہ کو پلنگ کے اوپر لاد لیا اور پلنگ کو گھسیٹتے ہوئے بینک لے کر کے گئی۔ اور اس مہیلا نے الزام لگایا کہ بینک مینیجر جن کا نام ہے اجیت پردھان نے انہیں بینک میں ماں کو لانے کے لیے کہا تھا۔ آپ کلپنا کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ماں مائی ہوتی، کسی بھی مذہب کی ماں ہو، کسی کے بھی لیے ہو، ماں کا کیا مقام ہوتا ہے، اور پھر 100 سال عمر والی ماں جس کے لیے بینک ملازمین کہہ رہے ہیں کہ ماں کو لانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اور سوچیں اس بارے میں۔ ناظرین، دوسری خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی دردناک خبر ہے۔ ان نوجوانوں کو ہم سلام کرتے ہیں جو بارڈر پر یعنی سرحد پر کھڑے ہو کر کے راتوں کی نیند اپنی حرام کرتے ہیں اور ہمیں اپنے گھروں میں سکون کی نیند سونے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، بڑے دکھ کی خبر ہے، یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہمارے ملک بھارت اور چین کے مابین بارڈر پر کافی تناؤ چلنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس تناؤ کے چلتے یعنی کل 16 جون 2020 کو بھارت اور چین کے فوجیوں میں جھڑپ ہوئی، جس میں ہمارے ملک کے قریب 20 سینک شہید ہو گئے اور ایک کرنل بھی شہید ہوئے ہیں۔ بھارت اور چین کے فوجیوں میں یہ خونِ جھڑپ لداخ کی گلوان وادی میں پتھروں اور سلاخوں سے مار پیٹ ہوئی، جس کی خبر راج ناتھ سنگھ نے وزیر اعظم کو صورتحال سے آگاہ کرایا۔ کچھ جوانوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ پیر کی رات مشرقی لداخ میں یہ واقعہ گلوان میں پیش آیا۔ ناظرین، یاد رہے 45 یعنی 45 سالوں میں یہ پہلا واقعہ ہے جس میں فوجیوں کی اموات ہوئی ہیں۔ خبر کے مطابق ایک کرنل بھی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر رساں ایجنسیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے بھی 43 یعنی 43 سپاہی مارے گئے ہیں یا شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ بھارت کے حوالے سے کہا گیا کہ اس جھڑپ میں چین کے فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ یاد رہے ناظرین، ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ آخر ان ہمارے فوجی نوجوانوں کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین، ایک اور خبر حیدرآباد سے ہمارے پاس آ رہی ہے۔ حیدرآباد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہندوستان کیا پوری دنیا جانتا ہے، اللہ کے ولی کی وہاں پر کبھی قبر میں آرام فرما ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں مذہب و ملت
यानी किसी के मजहब को नहीं देखा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने गले से लगाया। उनकी शान में न्यूज एंकर 18 टीवी के एंकर ने उनकी शान में गुस्ताखियां की, जिसके खिलाफ हैदराबाद की यानी मजलिसे मुत्तहिदा मजलिसे मशाइख हैदराबाद की जानिब से आज गुज़िश्ता रात यानी कल बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई है। न्यूज 18 टीवी के एंकर अमीश देवगन की जानिब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी